بھول بیٹھے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے بے مقصد، باطل، فضول نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافر لوگوں کا خیال ہے۔ خیر اب تو یہ خیال ہے کہ اللہ نے بنایا ہی نہیں نا، خود بخود بن گیا، تو اب کیا مقصد ہوگا اس کا؟ بس ویسے ہی چلی جا رہی ہے کہانی دنیا کی۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت و بربادی ہے کافروں کے لیے آگ سے، یعنی وہ آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ذرا سوچو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں، نیک اعمال کیے، دیکھتے انگاروں پہ لیٹے، جن کے بدن کے چتڑے اڑ گئے، جنہیں جو ہے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ میں، مارے کھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کو ہم کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے زمین میں فساد مچایا۔ اگر دنیا یہ آخرت میں کوئی بدلہ نہ ہو، اگر یہ جو جنت دوزخ نہ ہوں اور مرنے کے بعد سارے پھر برابر ہی ہو گئے نا، مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، تو کیا عقل مانتی ہے اس بات کو کہ یہ جو ہمارے وفادار ہیں جنہوں نے ہمارے لیے سارا کچھ قربان کر دیا، اور جو ہمارے باغی ہیں ان کو برابر کر دیں ہم؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو بے شرم لوگوں جیسا کر دیں؟ کتاب ایسا ظاہر نہیں ہو سکتا، یہ کسی بادشاہ عادل کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ ایسا ہونے دے۔ کتاب انزلناہ الیک، اے نبی یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، مبارکن بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، اس کو گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والوں کو سمجھ بھی آئے، وہ نصیحت پکڑیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور داؤد کو ہم نے بیٹا دیا سلیمان، نعم العبد، کیا خوب بندہ ہے، انہ اواب، وہ بھی رجوع رہنے والا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا، مطلب ایک فطری ایک صلاحیت ہے اللہ کی طرف جو ہے میلان ہے ان کا۔ اب ان کے دو واقعات آ رہے ہیں اسی طرح کے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ آیا تو ان کے دو آ رہے ہیں۔ اذ اورزا علیہ بالعشی، جب شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے معائنے کے لیے، دکھانے کے لیے، الصافنات الجیات، بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے، ظاہر شاہی گھوڑے تھے، اور وہ شاہی گھوڑے جب ان کا معائنہ کرنے کے لیے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو ہوا یہ کہ وہ ان کا معائنہ کرنے میں مشغول ہوئے، اور اسی دوران جو ہے نا ان کے جو سورج غروب ہو گیا۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہوں نے کہا کہ مجھے جو میرے رب کی یاد ہے، وہی اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے تو ان کا بھی کوئی وقت تھا اللہ کی عبادت کرنے کا، تو وہ جو وقت تھا میرا، وہ اس پر میں نے ترجیح دی، اس مال کی محبت کو، گھوڑوں کو ترجیح دی، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی یہ کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی ان کے وظیفے کا وقت تھا جو اس دن قضا ہو گیا، وہ مہینے میں مشغول ہو گئے اور انہیں یاد ہی نہیں رہی اور وہ وقت گزر گیا۔ تو انہوں نے کہا ردوہا علی، ان کو واپس میرے پاس لے کے آؤ۔ فتفقا مسخم بسوق، تو وہ دلاسا دینے لگے ان کی پنڈلیوں پر، والعناق، اور ان کی گردنوں پر۔ ایک یہ معنی کیا گیا ہے، اور ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، وہ معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ لگے جو ان کی گردنوں پر بھی انہیں گردن سے بھی کاٹنے اور ان کے پاؤں بھی کاٹنے لگ گئے، یعنی انہیں غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے جو ہے میرا عبادت ضائع ہوئی ہے، تو اس کا بدلہ انہوں نے یوں چکایا کہ ان کی گردنیں اور ان کی ٹانگیں کاٹنے لگ گئے۔ تو جو پہلا مفہوم تھا کہ اس پہ وہ دلاسا دینے لگے، جھاڑنے لگے، ان کی گرد جھاڑنے لگے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تم بھی تو میں نے جہاد کے لیے پالے ہوئے ہیں، یہ بھی گویا اللہ کی یاد ہی کے لیے، اللہ کی یاد کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی تکبیر کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے یہ میں نے انہیں پالا ہے۔ تو وہ اور ان کی جو ہے نا خدمت کرنے لگے، دلاسا دینے لگے۔ ایک معنی اور بھی کیا گیا ہے، وہ ذرا اس سے ہٹ کریں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو دوست رکھا ہے، یہ مجھے محبوب ہیں، اور وہ جو حتیٰ توارت بالحجاب کا مطلب سورج غروب ہونا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ گھوڑے جب دوڑے تو نظروں سے اوجھل ہو گئے، دور جیسے افق میں کوئی شے غائب ہو جاتی ہے اس طرح وہ غائب ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا واپس لے کے آؤ انہیں میرے پاس۔ پھر ان کو وہ جو ہے نا وہ سہلانے لگے، ان کی وہ جو ہے گردن بھی اور ان کے پاؤں بھی۔ لیکن اصل بات یہی ہے وہی کہ جو جیسے اللہ کی ذکر کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف یاد کرنا ہے، سوچ میں، خیال میں،
تو اللہ کی عملی یاد ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا۔ تو گویا انہوں نے یہ جو فوج تیار کی تھی یہ اپنی سلطنت کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کی تکبیر کرنے کے لیے تھی، اللہ کا جو ہے، جیسے کہ ہم نے پورا ایک واقعہ پڑھا جو ملکہ سبا کو جس طرح انہوں نے اسلام کی طرف بلایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کو بھی امتحان میں، یعنی سب کے باوجود امتحان سے جان نہیں چھوڑتی، امتحان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈال دیا اس کے تخت کے اوپر ایک دھڑ۔ ثُمَّ أَنَابَ، تو پھر انہوں نے بھی رجوع کیا، وہ بھی توبہ طائب ہوئے۔ اب یہ کیا واقعہ ہے اس کا بھی کوئی نہیں پتہ، لیکن اتنی بات تو ہوئی کہ ان کا کوئی امتحان ہوا اور اس امتحان کے نتیجے میں ان کو کوئی جو ہے نا وہ جو بھی کوئی ان کی کمی تھی اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا اور وہ رجوع ہوئے، وہ بھی تائب ہوئے، واپس پلٹے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، اور اس کے بعد اب یعنی مزید جو ان کے اندر شکر پیدا ہوا اس نئی سمجھ آنے کے نتیجے میں، تو انہوں نے کہا میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما لا ینبغی لأحد من بعدی، جس کے مناسب میرے بعد کسی اور کی بادشاہی نہ ہو۔ علاقہ تو بہت بڑا وہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو شان ان کی بادشاہی کی تھی، جنات بھی قابو میں ہیں اور اس طرح اور کسی کو نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بخشنے والا عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دی تھی، یعنی ان کے قابو میں دے دی تھی ہوا، تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاءً، بڑی سہل طریقے سے، آہستہ خوشگوار انداز میں، یعنی تند و تیز نہیں تھی بلکہ بہت ہی خوشگوار ہوا ہوتی تھی۔ حیث اصاب، جہاں وہ جانا چاہے وہ ہوا اسے اس کے تخت کو اٹھا کے لے جاتی تھی۔ والشیاطین، اور اسی طرح بہت سے شیطان بھی ان کے تابع کر دیے تھے، کل بناء و غواص، جو غوطے بھی لگاتے تھے، جا کے ہیرے مونگے نکال کے لاتے تھے، اور یہ کہ ان کے لیے بلڈنگیں بھی تعمیر کرتے، عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ وآخرین، اور بھی تھے شیطان، مقرنین، جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، فی الاسفاد، بیڑیاں بھی پڑی ہوئی تھیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ جو آخری زمانہ آئے گا نا دجال والا، اس میں وہ شیاطین بھی کھول دیے جائیں گے جو سلیمان علیہ السلام کے دور سے زنجیروں میں جکڑے چلے آئے۔ ظاہر ہے وہ جو دجال ہے وہ بھی کہیں جکڑا ہوا ہی تھا، قید تھا، وہ بھی آزاد ہوگا تو یہ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری بخشش، یہ ہمارا انعام، یہ ہے ہمارا احسان۔ فمنن او امسک بغیر حساب، اب اس کو تم تھام کے رکھو یا احسان کرو لوگوں، یعنی خرچ کرو یا نہ کرو، کوئی حساب نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے پڑھا تھا کہ آپ پر 4 بیویوں کی شرط نہیں ہے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو مال و دولت اللہ نے دنیا کا دیا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ہمارے ہاں اس کا بہت اچھا ٹھکانہ بھی ہے اور بہت اونچا درجہ بھی ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسی طرح یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے یاد بلایا اپنے رب کو، دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھ کو آپ پکڑا ہے شیطان نے بہت اذیت اور تکلیف میں، بیمار ہو گئے تھے، کوئی جلد کی بیماری ہوئی تھی اور خاندان بھی، کوئی مکان گرا تو سارے بچے بھی مر گئے، مال بھی نقصان ہو گیا، خود بیمار پڑ گئے، اور ایک کوئی زوجہ ان کے ساتھ رہ گئیں۔ تو جب انہوں نے دعا کی، بہت جب تنگ ہو گئے تو دعا مانگی، ارکض برجلک، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں مارو زمین پر۔ ھذا مغتسل، یہ نہانے کے لیے ایک چشمہ نکل آیا ہے، بارد، ٹھنڈا ہے، وشراب، اور پیو بھی۔ مطلب یہ کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کوئی جلد کی بیماری تھی تو گندک کا کوئی چشمہ نکل آیا ہوگا تو اس سے نہاؤ بھی اور پانی بھی پیو، اس سے آپ کی اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، تو جب وہ امتحان کا دور ختم ہوا، یعنی امتحان ان کا بھی ہوا، انہوں نے صبر کیا، صبر ایوب مشہور ہے، تو پھر ہم نے انعام کے طور پر وہ جو ان کے گھر والے مر گئے تھے وہ بھی دیے، اور ان جیسے اور بھی دیے، وَمِثْلَهُمْ، ان کے برابر اور بھی دیے، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، رحمتم منا، ہماری رحمت خصوصی، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمام عقل مندوں کے لیے اس میں یاد دہانی ہے۔ امتحان آتا ہے، صبر کرتے ہیں، اس سے بڑی انعام سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیول کا امتحان ہوتا ہے، پھر صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اس سے بڑا امتحان آتا ہے تو وہی انعام ملتا ہے۔ نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، اور وہ بھی رجوع رہنے والا تھا۔
وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اسی طرح ہمارے جو بندے ہیں ابراہیم اور اسحاق ان کے بیٹے، اور یعقوب ابراہیم کے پوتے یعنی اسحاق کے بیٹے ہیں، وہ اولی الایدی والابصار، یہ سارے ہاتھوں والے بھی تھے، یعنی طاقتور لوگ تھے، سلطنت والے لوگ تھے، بادشاہ تھے، اور یہ کہ ابصار دیدہ ور بھی تھے، دیدہ بینا بھی رکھتے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ان کو ہم نے خالص کر لیا تھا، آخرت کی یاد کا یہ ذریعہ تھے، یعنی انہیں دیکھ کے آخرت یاد آ جاتی تھی، یہ خود بھی آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب کے سب ہمارے ہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں شمار رہے ان کا۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ ھذا ذکر یہ تو بیان ہو چکا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، تمام متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جو بھی پرہیزگار ہوا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان سب کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ کون سا ٹھکانہ؟ جنات عدن، وہ باغات کے جن میں نہریں، وہ باغات جن میں رہائشیں ہوں گی۔ مفتحۃ لہم الابواب، ان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ جیل کے دروازے تو بند ہوتے ہیں نا، تو جو آپ کا محل ہے اس کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، جب چاہیں آئیں، امن ہے، کوئی خطرہ چوری کا نہیں، چکاری کا نہیں، دروازے کھلے ہیں ان کے لیے۔ متکئین فیہا، وہاں پہ وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں وہ طلب کر رہے ہوں گے، ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے، بہت سے میوے بھی ہوں گے اور پینے کے لیے وہ بھی ہوگا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان کے پاس بیٹھنے والی جو عورتیں ہوں گی، یعنی ان کی جو کیا کہتے ہیں جوڑے ہوں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، یعنی شرم و حیا کا پیکر ہوں گی، اور اطراب انہی کی عمر کی ہوں گی، ایک کی عمر رہے گی، برابر عمر کی ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم وعدہ کیے گئے حساب کے دن تک کے لیے، یعنی حساب کے دن جو تمہیں انعام ملنا ہے وہ یہ ہے، بڑا انعام، اصل انعام وہ یہ ہے۔ دنیا کے سارے انعام جو دیے گئے وہ اس انعام کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہے ہماری روزی، ہمارا رزق۔ ما لہ من نفاد، اور اس کا کبھی ٹوٹا نہیں ہے، اس میں کبھی وقفہ نہیں ہے، اس نے کبھی ختم نہیں، اس کی انتہا نہیں ہے۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، یہ تو ہو گیا، لیکن جنہوں نے طغیانی کی، سرکشی کی، جو حدود سے تجاوز جنہوں نے کیا، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، ان کا درجہ بھی برا ہے، ٹھکانہ بھی برا ہے۔ جہنم یعنی دوزخ ہے، یصلونہا، اس میں جھونکے جائیں گے، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، اور آرام کی بہت بری جگہ ہے۔ ھذا، یہ سن لیا تم نے، فلیذوقوہ حمیم وغساق، تو اب چکھو یہ یہاں پہ گرم جو کھولتا ہوا پانی ہے اس کی تکلیف کا مزہ، اور پیپ جو ہے وہ اس کا مزہ چکھو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی کچھ اور بھی بہت ہی کڑوی کسیلی کہہ لیجئے، یا جو نامعقول یا ناپسندیدہ چیزیں ہوں گی جو کھانے کو ملیں گی، جس کا ہم نے پیچھے پڑھ بھی لیا، شجرۃ الزقوم، وہ ہوگا خوراک۔ ھذا فوجن، اور وہاں ایک اور کیفیت بھی ہوگی، ایک گروپ جب داخل کیا جائے گا اس کے اندر، تو اس کے بعد جب دوسرا آئے گا تو پہلے والے کہیں گے ھذا فوجن، لو بھائی ایک اور فوج بھی آ گئی ہے، مقتحم معکم، تمہارے اندر گھسی چلی آ رہی ہے۔ یعنی پہلے ہی جگہ کم ہے، تنگ جگہ ہے، اوپر سے ایک اور جتھا آ رہا ہے، یہ بھی اندر داخل ہوگا۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، کوئی ویلکم نہیں ہے، کوئی خوش آمدید نہیں ہے، انہیں کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ انہم سال النار، یہ بھی گھسنے والے ہیں آگ میں۔ قالوا بل انتم، ظاہر ہے وہ بھی انہی کے بھائی ہوں گے، وہ تھوڑی ہی چپ رہنے والے ہیں، وہ مڑ کے ان سے کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، یہ تم ایسے ہو کہ جن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ویلکم نہیں ہونی چاہیے، کوئی ان کو خوش آمدید نہیں ہونی چاہیے۔ انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یعنی یہ پہلے والے تو ظاہر آباء و اجداد ہیں، بعد والے ان کی اولادیں ہیں، تو وہ اپنے آباء و اجداد سے گلہ کر رہے ہیں، بلکہ کیا گلہ کیا کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہمیں بھی دوزخ میں آنا پڑا ہے۔ فبئس القرار، تو ٹھہرنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، پھر اوپر سے اللہ کو بھی دعا کریں گے وہ بعد میں آنے والے، ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا، ہمیں اس کے سامنے پیش کر دیا ہے، ھذا اس جگہ پہنچایا، فزدہ عذابا ضعفا، تو اس کو دگنا عذاب عطا کر، فی النار، آگ کا،
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا. اب یہ ایک اور دیکھیں، پہلے وہ جنتی دکھائے تھے پچھلی صورت میں کہ میرا ایک دوست تھا جو اس طرح کا تھا تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اب یہاں جہنمیوں کی وہ اسی طرح کا ایک ڈائلاگ ہے. وقالوا، وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا، کیا ہو گیا ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ لوگ كنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم شریر لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے. ہم انہیں شر پسند کہتے تھے اور انہیں ہم سمجھتے تھے یہ فسادی لوگ ہیں، جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ یہ جو ہے نا کوئی شیطانی کلام ہمیں سنا رہے ہیں. یعنی اہل ایمان کے بارے میں ان کا یہی تصورات تھے نا، شر پسند. تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ادھر دوزخ میں، کہیں موجود نہیں ہیں. اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو مذاق میں پکڑا ہوا تھا؟ یعنی جو ہم ان کو دنیا میں کہتے تھے جو کچھ، تو وہ سارا غلط ثابت ہو گیا. ام زاغت عنہم الابصار، یا ہیں کہیں یہاں ہی پر نظر نہیں آ رہے، ہماری آنکھیں ان کو نہیں پکڑ پا رہی. کیا ہو گیا ہے؟ وہ یہاں ہیں ہی نہیں، یا یہ کہ یہی ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے. ان نزال، ظاہر ہے وہ تو جنت میں، وہ انہیں کیسے نظر آئیں گے؟ جیسے وہ کہہ رہا تھا نا میرا ایک دوست تھا جو یہ کہتا تھا، وہ دوزخ میں ہے، وہ اسے جنت میں کدھر ملے گا؟ اسی طرح یہ جن کو دنیا میں شرپسند کہتے تھے وہ انہیں دوزخ میں نہیں نظر آ رہے ہوں گے، وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے وہ کدھر گئے. تو وہ در حقیقت انہیں تھوڑی دیر میں سمجھ آ جائے گی کہ ان کو تو ان کے رب نے ان کے اعلیٰ مقامات تک پہنچا دیا ہے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اور یہ سچ ہے کہ دوزخ والے اسی طرح آپس میں جھگڑیں گے، ان کی لڑائیاں وہاں بھی جاری رہیں گی. قل انما انا منذر، اے نبی فرما دیجئے میں تو ہوں بس ایک خبردار کرنے والا. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اللہ کون ہے؟ الواحد القہار، جو واحد ہے اور قہار ہے، چھایا ہوا ہے اور اکیلا ہے. یہ نوٹ کیجئے، ان صورتوں میں آپ کو ملے گا جہاں پہ ہے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اگلی صورت میں بھی یہ الواحد القہار آئے گا، لیکن وہ اللہ کے جو ہے نا ایک اور وہ اللہ الواحد القہار کے انداز میں آئے گا. اور اس سے اگلی صورت میں آئے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یہ الواحد القہار یہاں پہ بار بار آ رہا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، اور وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس سب کا، یعنی تمام مخلوق کا وہ رب ہے. العزیز الغفار، جو زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. قل هو نبأ عظیم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ جو قیامت ہے بہت بڑی خبر ہے. نبأ عظیم ہے، بہت بڑی قیامت ہے، خبر ہے. انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو، اس کو ذہن میں ہی نہیں لا رہے، سوچنے کے لیے ہی نہیں تیار. کوئی متوجہ بھی کرے تو کہتے ہو بری بات زبان پر نہیں لاتے، حالانکہ اسے ہر وقت مستحضر رکھنا چاہیے تاکہ عمل ٹھیک رہے، سوچ درست رہے. ما کان لی من علم، اور میرے لیے کوئی خبر نہ تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے دنیا میں بالملأ الاعلیٰ، وہ آسمان پر کیا جھگڑے ہوتے ہیں، فرشتے کیا سنتے ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. اس یختصمون، جب ان کے آپس میں تکرار کرتے ہیں اللہ کا حکم نافذ کرنے میں جو فرشتوں کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا ہے، مجھے اس کا نہیں پتا. ان یوحی الیہ، یہ تو بس یہ کہ میری طرف وحی کیا جاتا ہے کہ انما انا نذیر مبین، کہ میں واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا ہوں. اصل بات یہ ہے مجھے وہاں کی بھی خبریں اس وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، باقی مجھے ذاتی طور پر تو وہ علم نہیں تھا. اذ قال ربک للملائکۃ، وہ جو جھگڑا خاص طور پہ ہوا تھا جب تیرے رب نے کہا تھا فرشتوں سے انی خالقم بشرا من طین، میں بنانے والا ہوں ایک بشر مٹی سے. فاذا سویتہ، تو جب میں اسے بنا چکوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک چکوں، فقعوا لہ ساجدین، تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدے میں گر پڑے تھے فرشتے سارے کے سارے مل کر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبر، یہ وہ جھگڑا تھا. یہ خبر کدھر سے ملی؟ وہی سے ملی، مجھے ذاتی طور پر تو اس واقعے کا نہیں پتہ تھا. استکبر، اس نے گھمنڈ کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا. قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس شے نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے اس کو کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی جس میں دو عالم جمع کیے ہیں، عالم امر و عالم خلق، تو اس کے آگے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، غرور کیا کہ یا تو ہے ہی کوئی بڑے درجے کا مالک
काला ना खैर मिन हूँ, उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नारिम व खलकतहू मिन तीन, मुझे तूने आग से बनाया है और इसे तूने मिट्टी से बनाया है। काला फ़खरुज मिनहा फ़इन्नका रजीम, तो अल्लाह ने फरमाया अब तू यहाँ से निकल, तू मरदूद हो गया है, जो थोड़ा बहुत दर्जा था उससे भी गया है, वो भी तेरे हाथ से निकल गया। अब देखें ये भी जिन था, इम्तिहान देता 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 फरिश्तों की सफ़ में शामिल हो गया, वहाँ उसके सामने एक नया इम्तिहान आ गया, उसमें भी कामयाब हो जाता, कर गुज़रता वो काम तो हो सकता दर्जा और बुलंद हो जाता, लेकिन वहाँ जाके इतने दर्जे पे पहुँच के जब उस इम्तिहान पर पूरा नहीं उतरा तो सीधा ही मरदूद हो गया। ये वो बात है जो हदीस में आई है कि एक आदमी नेक अमल करता रहता है करता रहता है करता रहता है, यहाँ तक कि उस और जन्नत में एक बालिश्त का फ़र्क रह जाता है, फिर कोई ऐसी हरकत करता है कि दोज़ख में चला जाता है। तो हर आन इम्तिहान है और हर आन उस पर पूरा उतरना है। अल्लाह ही चलाए इस्तिकामत, इसलिए इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, उसकी कितनी ज़रूरत है। अपने बल पर कोई मुश्किल ही करे। फ़खरुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तेरे ऊपर मेरी लानत है, फिटकार है दोबारा उठाए जाने के दिन तक के लिए। काला रब्बी फ़ांज़िरनी इला यौम युबासून, उसने कहा मेरे रब फिर मुझे मोहलत दे जब इनको तू दोबारा उठाएगा। काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मोहलत दी गई है, तुम उनमें से हो जिन्हें ढील मिली है, यानी तुम्हें उससे पहले जो है उठाया नहीं जाएगा। इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक मालूम दिन तक के लिए तुम्हें मोहलत है। काला फ़ब इज़्ज़त का, उसके बाद उसने कहा अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम है, लाउवियन्नहुम अजमाइन, इन सबको मैं गुमराह करके छोड़ूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सवाए इनमें से तेरे जो चुनिंदा लोग हैं जिनको तूने अपने लिए खालिस कर लिया होगा, उनको छोड़कर बाकी सबको मैं गुमराह करूँगा। काला फल हक, अल्लाह ने कहा तो ठीक है, वल हक का अकूल, और मैं ठीक बात कहता हूँ, यानी जो तूने कहा ठीक तू कर, तुझे इजाज़त है ये करने की, और मेरी भी सुन ले, मैं जो कह रहा हूँ ये भी सच है और ये भी होके रहेगा। वो क्या है, लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन, मैं लाज़मन जहन्नम से भर के छोड़ूंगा तुझको भी और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे उन सब के साथ भी। अब वो कोई ये समझे ना, किसी ने ये बात कही है, बहुत अहम बंदे ने कही है कि जब हशर के मैदान में फिर अल्लाह ताला शैतान को भी माफ़ कर देंगे। तो असल में देखें ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि शैतान भी अगर बख्शा गया तो फिर हम तो उससे पहले बख्शे जाएंगे ना। तो ये अपने लिए रास्ता निकालने की देखें कैसी हसीन तरकीब है जो किसी ने लड़ाई है। लेकिन इसके लिए इशारा कहाँ से मिला होगा, शैतान ने कहाँ से इशारा दिया होगा? जब उसने कहा ना फ़खरुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तेरे ऊपर मेरी लानत है बदले के दिन तक। गोया उससे आगे क्या है, वो जगह खाली थी, खाना खाली है। तो वहाँ पे अगर कोई ये समझे कि ये शैतान पर जो अल्लाह ने लानत की है वो हशर के मैदान तक लानत की हुई है, उसके आगे अल्लाह ताला हो सकता है उसे वो जुर्म माफ़ कर दे, ये अगर किसी ने सोच लिया तो अच्छी बात है, चलें ठीक है, यहाँ से इतनी गुंजाइश तो निकलती है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म तो नहीं हो गई, जराइम की फहरिस्त रुक तो नहीं गई। उसके बाद अल्लाह से उसने कहा मुझे मोहलत दे और मैं इन सबको गुमराह, यानी तेरा मंसूबा मैं पूरा नहीं होने दूंगा। ये जो इनको गुमराह करूंगा इसका मतलब क्या है कि मेरे ऊपर जिनको तूने तरजीह दिया मैं साबित करूंगा कि तूने फैसला गलत किया है। ये इस अहल नहीं थे जिसके अहल तूने समझा इनको। तो अब तो बिल्कुल एक नया मुकदमा शुरू हो गया ना। वो पहला हुक्म ना मानना एक अलग जुर्म था, और ये चैलेंज देना, अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो जाना, ये दूसरा जुर्म है। और इस दूसरे जुर्म की सज़ा के तौर पर साफ ये बात, तू तो है ही, जो तेरी पैरवी करेगा उनको सबको दोज़ख में डाल के छोड़ूंगा। ये दानिश्वर साहब ने आगे पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। ये मसला होता है बंदे के साथ, जब अपनी मतलब की बात मिल जाती है ना, बंदा कहता है बस इतना काफ़ी है, आगे जाने की क्या ज़रूरत है। हालांकि आगे से उसको हदायत भी मिल सकती है ना, उधर जाने के बाद इधर ही काफ़ी है कोट करने के लिए। काला फल हक, और देखिए कहने का अंदाज क्या है, काला फल हक, तो अल्लाह ने फरमाया चल ठीक है, वल हक का अकूल, और मैं जो कह रहा हूँ ना ये भी होके रहेगा, ये हक है। वो क्या है, लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन, तुझसे और इन सब से दोज़ख को भर के छोड़ूंगा। कुल मा असलुकुम अलैहि मिन अज्र,
اے نبی فرما دیجئے کہ میں اس ساری محنت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی ہم نے تشریح پہلے کر لی تھی، بناوٹی بندہ میں نہیں ہوں، بالکل سیدھے سیدھے جو ایک بلا تکلف جو کچھ ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے، بڑی اچھی زندگی گزرتی ہے تکلفات میں پڑے بغیر، آپ پروٹوکولز کے چکر میں نہ پڑیں۔ تو ان ہوا الا ذکر، یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک یاد دہانی ہے، للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور ایک وقت کے بعد یہ لوگ لازماً جان لیں گے وہ بڑی خبر کو، وہ جو پڑھا تھا نا ہم نے، نبأ عظیم، بہت بڑی خبر ہے قیامت، اس بڑی خبر کے علم انہیں حاصل ہو جائے گا، اسے جان لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن